اللہ 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 اللہ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9، سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے پوری زمین 2 دن میں بنائی۔ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ چاہتا تو پوری زمین ایک لمحے سے بھی پہلے پیدا فرما دیتا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے تم ہمسر ٹھہراتے ہو، مد مقابل اور شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ ہے سارے جہاں کا رب اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سب اس کی مملوک اور مخلوق ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا بیان فرمایا جاتا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے لنگر ڈالے، پہاڑ اس زمین پر قائم فرمائے جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھی، دریا اور نہریں اور درخت اور پھل اور قسم قسم کے جانور وغیرہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمائے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں، یعنی 2 دن میں زمین بنی اور 2 دن میں زمین پر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں پیدا فرمائی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہو گیا۔ سواء للسائلین، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا اور وہ آسمان اس وقت دھواں تھا، یعنی بخار بلند ہونے والا۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او کرہا، فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرمایا، وَلِلْأَرْضِ ائتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے چاہے نہ خوشی سے۔ یعنی آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم دونوں کو حاضر ہونا ضروری ہے، خوشی سے آنا چاہو تو خوشی سے آؤ، اور اگر خوشی سے نہیں آؤ گے تو کرہن، نہ خوشی سے بھی آنا ہوگا۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، خوشی سے حاضر ہوئے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، یہ کل 6 دن ہوئے۔ ان میں جو آخری دن تھا وہ جمعے کا دن تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کی ابتدا اتوار سے ہوئی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کو اس کی تکمیل ہوئی۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے وہاں کے رہنے والوں کے لیے، طاعات، عبادات اور امر اور نہی کے احکام بھیجے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی وہ آسمان جو زمین سے قریب ہے اس کو روشن ستاروں سے آراستہ کیا، خوبصورت بنایا، وحفظاً اور نگہبانی کے لیے، شیاطین مسترقہ سے، یعنی وہ شیاطین جو آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، اور ان ستاروں سے آگ کے انگارے فرشتے ایسے شیاطین پر مارتے ہیں جب وہ آسمان دنیا کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر انگارے مارے جاتے ہیں، وحفظاً اور نگہبانی کے لیے۔ آسمان کو آراستہ کیا ان ستاروں کے ذریعے، اور یہ ستارے بنائے نگہبانی کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے، یہ نظام عزیز علیم رب نے بنایا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی اگر یہ مشرکین اس بیان کے بعد بھی ایمان لانے سے اعراض کریں اور منہ پھیریں، فَقُلْ، تو اے محبوب آپ فرمائیے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر جیسے کڑک آئی، یعنی وہ ایسے عذاب سے ہلاک ہوئے جو ہلاک کرنے والا عذاب تھا، تو جیسا ان لوگوں پر عذاب آیا ویسا ان کافروں پر بھی آ سکتا ہے۔ امام بغوی نے باسناد ثعلبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جماعت قریش نے، جن میں ابو جہل وغیرہ سردار بھی تھے، یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص جو شعر، سحر، کہانت میں ماہر ہو، ایسا شخص جو شعر و شاعری بھی جانتا ہو، جادو کو بھی جانتا ہو، کہانت کا بھی ماہر ہو، ایسا شخص ڈھونڈا جائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اس کو بھیجا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب ہوا۔ عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا، آپ بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں، آپ کے جھنڈے ہم بلند کریں گے، آپ کے فریرے اڑائیں۔ عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جن لڑکیوں میں سے آپ پسند کریں، ہم 10 لڑکیاں آپ کے نکاح میں دے دیں۔ مال کی خواہش ہو تو اتنا جمع کر کے دے دیں جو آپ کی نسلوں سے بھی بچ رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ گفتگو خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے، اور کسی کی بات کو آپ بیچ میں سے کاٹا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اطمینان سے کسی کی بات سن نہیں پاتے۔ اللہ کرے اس سنت پر ہم عمل کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سورت، سورہ حامیم سجدہ، آپ نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرتے کرتے جب سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 کی آپ نے تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ کافر منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک زوردار آواز کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔
تو جب اس آیت پر آپ پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ اور قرابت کے واسطے سے قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں۔ میں نے ان کا کلام سنا، جب انہوں نے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے، مگر افسوس اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود عتبہ بن ربیعہ ایمان نہ لایا۔ بس یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین، اب اکثر یہ کہتے ہیں یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق دکھا، یعنی حق کو ہم حق سمجھیں اور پھر ہمیں اس حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا۔ اے اللہ باطل کو ہم باطل سمجھیں اور باطل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اے ہمارے رب چیزوں کی جیسی حقیقت ہے ویسی ہمیں دکھا، یعنی پہچان حاصل ہو اور چیزوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ اتنا جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا، تو حق تو دیکھ لیا اس نے لیکن حق کا اتباع نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، یعنی قوم عاد و ثمود کے رسول ہر طرف سے آتے تھے اور اس قوم کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے تھے اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم عاد و ثمود کے کافروں نے کہا انبیاء کے جواب میں، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، وہ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا بجائے آپ کے، کیونکہ آپ تو ہمارے مثل آدمی ہیں۔ کافروں نے، قوم عاد اور ثمود کے کافروں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا کہ اگر اللہ کو ہدایت دینا مقصود ہوتا تو فرشتے نازل کرتا، آپ کو کیوں بھیجا؟ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی کافروں نے کہا کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر قوم عاد کا ذکر بھی ہے، ثمود کا بھی ذکر ہے اور سارے کافروں کا ذکر ہے کہ قوم عاد، ثمود اور دیگر قوموں کے کافروں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا، جب انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے، آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ جو لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے قوم عاد کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو وہ جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی اور شہزور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا
تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، اور کیا انہوں نے نہ جانا، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے۔ یعنی قوم عاد نے غرور کیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو فرمایا کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوی ہے، تو یہ اس کے عذاب کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں۔ وہ آندھی بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بارش کے بغیر آئی۔ عام طور پر جب آندھی چلتی ہے تو ساتھ میں بارش بھی ہوتی ہے، لیکن ان پر جو آندھی آئی وہ بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بغیر بارش کے تھی۔ تو یہ جو پیچھے ذکر تھا کہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے عاد و ثمود پر کڑک آئی، تو یہاں کڑک سے مراد وہ آندھی ہے جس میں زوردار گرج تھی اور کڑک تھی جو قوم عاد پر آئی۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، اور بہرحال سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے راہ دکھائی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر انہوں نے اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا سزا ان کے کیے کی، یعنی ہولناک آواز کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ انہوں نے جو شرک کیا تھا، نبی کو جھٹلایا تھا اور گناہ کیے تھے، اس کی سزا میں انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے۔ یعنی صاعقہ کڑک کے اس ذلت والے عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنین کو بچا لیا گیا۔ یہ وہ مومنین تھے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے، اعمال خبیثہ گندے اعمال سے ڈرتے تھے، ایک پاکیزہ انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ